رول پلینگ اور ڈراماٹائزیشن، جس طرح کہ آپ نے پڑھا تھا کہ سیمولیشن میتھڈ جو ہے وہ ایک نقلی یا آرٹیفیشل طریقہ کار ہوتا ہے چیزوں کو دکھانے کا، اور ایک ڈرامہ کی صورت میں ایک جو ہے آرٹیفیشل صورتحال کریٹ کر کے ایک کنسیپٹ سمجھانے کی، تو اور وہ ٹیچر ٹریننگ کا سسٹم بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بالکل کہ A number of techniques are being used currently for the modification of teacher behavior، کہ ٹیچر کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے کے لیے، یعنی اس میں تبدیلی لانے کے لیے اور اسے پروفیشنلی گرو کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری ٹیکنیکس کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو سیمولیٹڈ سوشل سکلز ٹریننگ از ون آف دیم۔ تو سیمولیشن یعنی میتھڈ جو تھا یا سیمولیٹڈ سوشل ٹریننگ اسکل جو ہیں یہ اس میں سے ایک ہے، اور اس کی شارٹ فارم SSST ہے، یعنی ٹرپل ST، سیمولیٹڈ سوشل اسکل ٹریننگ۔ اور کرک شینک جو ہے اس نے 1968 میں یہ ٹیچر ٹریننگ سسٹم کو ڈیولپ کیا تھا، اور اسی کو جو ہے وہ سیورل ٹرم ہے اس کی، جیسے کہ رول پلینگ، آرٹیفیشل ٹیچنگ، پائلٹ ٹریننگ، لیبوریٹری میتھڈ، کلینیکل میتھڈ، اور اس کے بعد انڈکٹیو سائنٹیفک میتھڈ۔ تو یہ سارے ملتے جلتے جو ہیں ان کے کام ہیں، ایک ہی طرح یہ ورک کر رہے ہیں۔ جیسے ڈرامہ جو ہے وہ انگلش لٹریچر کی جو ہے وہ شکل ہے، جیسے کہ پروز اور پوئٹری وغیرہ۔ تو یہ ایک افیکٹو ٹیچنگ میتھڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ٹیچنگ میتھڈ کے ساتھ ساتھ ہی یہ ٹریننگ ڈیوائس بھی ہے، یعنی کہ جہاں یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہاں اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے بھی اس میتھڈ کو یوز کیا جاتا ہے۔ اب عام طور پر جو ہے وہ ہسٹری، یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہسٹری کے واقعات ہیں، یعنی the events of history cannot be repeated، وہ دوبارہ تو نہیں دہرائے جا سکتے۔ مثال کے طور پر اب جو ماضی میں گزر چکا ہے وہ واپس تو نہیں آ سکتا، جیسے کہ ہمارے نبی پاک کا زمانہ تھا، پھر صحابہ کرام کا زمانہ، پھر تابعین کا، اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ، اور جتنی بھی مسلم جو ہے وہ سلطنت بنی یا جتنے بھی حکمران گزرے ان کا جو دور رہا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ تو بالکل یہ، لیکن ان واقعات کو ایک ڈرامہ کی صورت میں دکھایا جا سکتا ہے، رول پلے کی صورت میں۔ تو جو ہسٹوریکل کنٹینٹ کین بی میڈ مور افیکٹو انٹرسٹنگ فار دی اسٹوڈنٹس، تو اس ڈرامہ کی صورت میں، رول پلینگ کی صورت میں اس ہسٹری کا جو مواد ہے اس کو اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک افیکٹو اور دلچسپ طریقے کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ ترکی کی ہسٹری پر، سلطنت عثمانیہ پر جو ترکی والوں نے ڈرامہ بنایا ہے، یہ ارطغرل والا اور عثمان خان والا، تو یہ اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے اس بارے میں، اس ہسٹری کے بارے میں، لیکن جب انہوں نے اس کو ڈرامہ کی صورت میں پیش کیا تو اب پاکستان کے اندر بھی بچے کو پتہ ہے کہ ارطغرل کا اور عثمان خان کا اور اس ساری اسٹوری کا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ اب اس میں چھوٹے بڑے سب نے ایک ہی طرح سے سیکھا، اور لوگوں نے بہت شوق سے جو ہے وہ سیریز کو دیکھا، ایون کہ وہ سیزن کے نام سے ان کی جو ہے وہ چل رہے تھے۔ تو جب یہ سٹارٹ میں لانچ کیا گیا تو سیزن جو ہیں وہ ایک دو دن میں جو ہے وہ ینگ جنریشن نے دیکھے اور ختم کیے۔ تو یہ بہت دلچسپ ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کا لیول آف انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس طرح ڈرامہ کی صورت میں کنٹینٹ کو دیکھنے پر۔ تو پھر اس کی the following are the main methods of teaching drama، یعنی ڈرامہ کو ٹیچ کرنے کے جو مین طریقہ کار ہیں وہ کیا ہے، ان میں ایک ہے جی لیکچر میتھڈ، پھر آئیڈیل ڈرامہ میتھڈ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے کلاس روم ڈرامہ، کلاس روم کے اندر چھوٹے چھوٹے کلپ، اس کے بعد سٹیج ڈرامہ یا ڈراماٹائزیشن، پھر ریویو میتھڈ آف ٹیچنگ، اور انٹیگریٹڈ یا پھر کمبائنڈ میتھڈ آف ٹیچنگ، اور دا ڈراماٹائزیشن میتھڈ اینڈ ریویو میتھڈ آر مور یوزفل فار ٹیچنگ ڈرامہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ڈراماٹائزیشن کے میننگ کیا ہیں
کہ اٹ از میتھڈ آف ٹیچنگ ڈراما اینڈ آلسو ٹریننگ ڈیوائس آف سیمولیشن، یعنی آرٹیفیشلی طور پر جو حقیقت کی صحیح نقل کی جاتی ہے اس کو سیمولیشن کہا جاتا ہے. تو ٹریننگ ڈیوائس بھی ہے، ٹیچنگ میتھڈ بھی ہے. تو سوشل سکلز جو ہیں وہ سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ لرنرز کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، اور پھر لرنرز کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے. اور ایکٹیو کیوں کر دیتا ہے؟ کیونکہ یہ بیس کرتا ہے لرننگ بائی ڈوئنگ پہ، کہ جو ایجوکیشن کا پرنسپل ہے جان ڈیوی کا، کہ لرننگ بائی ڈوئنگ، کہ کچھ کر کے سیکھنا. تو ڈرامہ کے اندر کیونکہ لرنر اس لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو اسٹوڈنٹس اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ واقعات بہت ڈیپلی ذہن نشین ہو جاتے ہیں، اور جو لرن کر رہے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی، ان کے مائنڈ پر بھی یہ وہ تاثرات جو ہیں وہ بہت دیر پر رہتے ہیں. کیونکہ سینگ یعنی دیکھنے سے 75% جو ہے وہ نالج حاصل کیا جاتا ہے، لسننگ سے بھی کم حاصل ہوتا ہے، دیکھنے سے جو ہے وہ 75% جو ہے وہ نالج حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے اثر بہت دیر پا ہوتا ہے. پھر آبجیکٹو کیا ہے ڈرامہ کا؟ تو دا مین آبجیکٹو از ٹو ڈیولپ دا سوشل اسکل فار ہیلدی انجوائمنٹ اینڈ ریکریشن، یعنی لطف اندوز انداز میں، یعنی تفریحانہ انداز میں اور کھیل کھیل میں یا ہنسی مزاح میں ٹیچنگ سکھانا، اسکلز کو امپروو کرنا. تو it develops the skill of effective conversation, it provide understanding of real life situation، کہ حقیقی زندگی کے جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس سے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے ڈرامہ کے ذریعے. کہ کیونکہ سوشل مسائل پر بھی ڈرامہ بنائے جاتے ہیں، اور پھر کئی ایسے بیہیویئر ہوتے ہیں جن کو ڈرامہ کے ذریعے دکھایا جائے تو وہ سمجھ میں آتے ہیں. اسٹرکچر اور اسٹریٹجی کیا ہے ڈرامہ کی؟ تو یہ ایک بالکل جیسے ڈرامہ کی اسٹریٹجی ہوتی وہی اس کا اسٹرکچر ہے، کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ہیں انہیں کردار ادا کرنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر مین یہاں پر ٹیچر ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹیچر کا بھی انہیں کردار ادا کرنا پڑتا ہے اور اسٹوڈنٹ کا بھی کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اسی وجہ سے اسٹوڈنٹ ٹیچر کہا گیا ہے. تو پھر ان کے یہ جو چھوٹے چھوٹے کلپ ہوں گے یا ویڈیوز ہوں گی اس سے ان کے اپنے کولیگز کو بھی سیکھنے میں ملے گی، اور ان کو بھی سکھانے میں اس طرح سے مدد ملے گی کہ جو دیکھ رہے ہیں انہیں اپنے اسٹوڈنٹ کنسیڈر کرنا ہے، اور انہیں ڈفرینٹ لیسنز پر جب ڈرامہ پیش کیا جائے گا تو وہ لیسن ان کو بہت کچھ سمجھائیں گے، سکھائیں گے، اور پھر انہیں اسٹوڈنٹ کی طرح بھی ایکٹ کرنا پڑے گا. اور ایوری پیپل ہیز ٹو ٹیچ اے لیسن ان اے روٹیشن، اپنی باری پر ہر اسٹوڈنٹ نے یا ہر ٹیچر نے آ کے اپنا اپنا لیسن جو ہے وہ بیان کرنا ہے، وہ سکھانا ہے. تو دا ٹیچنگ از فالوڈ بائی ڈسکشن اینڈ سجیشنز which are given for the modification and improvement of behavior، یعنی جب پھر بحث مباحثہ ہوتا ہے، تجاویز دی جاتی ہیں تو اس سے پھر رویوں میں بہتری بھی آتی ہے اور ماڈیفیکیشن بھی آتی ہے. اب پھر ڈرامہ کے کچھ پرنسپل ہیں. پرنسپل اٹ از بیسڈ آن دا فالوئنگ پرنسپلز، یعنی کہ سب سے پہلا پرنسپل تو اس میں یہ ہے جان ڈیوی کا، لرننگ بائی ڈوئنگ، کہ کچھ کر کے سیکھنا، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر پرنسپل آف امیجیٹ ری انفورسمنٹ، کہ فوری جو ہے وہ کمک ملتی ہے، پازیٹیو مثبت فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے، اور انرجی اور اسپرٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر بہت زیادہ بھر جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد ریہرسل بیفور دا ایکچوئل ٹاسک، یعنی کہ جو اصلی ٹاسک ہے اس کے سے پہلے کافی دفعہ ریہرسل ہو جاتی ہے. تو ریہرسل جو ہے وہ ڈرامہ کے اندر بہت ضروری پارٹ ہے، ریہرسل کے بغیر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ جب ٹیبلوز یا ڈراماز کروائے جانے ہوتے ہیں، یا پھر یہ جو ڈراماز بنائے جاتے ہیں ٹی وی سیریل وغیرہ، ان کی بھی ریہرسل ہوتی ہے، اور پتہ نہیں ایک سین کو کتنی دفعہ وہ پرفارم کرنے کے بعد جو ہے وہ اچھا پرفارم کر پاتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی بھی ادارے کے اندر پروگرام ہو تو اس کے لیے بھی کافی دن پہلے جو ہے وہ تیاری کرنی پڑتی ہے، ریہرسل کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے وہ اچھا ہوتا ہے. جس طرح ڈیبیٹ ہے، جس طرح اسپیچز ہیں، تو ان کے لیے بھی تیاری کرنی پڑتی ہے. ریسیٹیشن کمپٹیشن ہے، نعت کے کمپٹیشن ہے، کچھ بھی پرفارم کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کی ریہرسل کرنی پڑتی ہے. پھر
اس کے بعد ہے کرائٹیریا فار سلیکٹنگ ڈرامہ. تو ڈرامہ سلیکٹ کرنے کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں سلیکشن کے لیے اس کی افادیت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے وہ کتنا یوزفل ہوگا. تو 6 ایلیمنٹس جو ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے کسی بھی ڈرامے کے ٹاپک کو سلیکٹ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اس کے پہلے میں ایلیمنٹ میں سٹوری، دوسرے میں کریکٹر یا رول، تھرڈ میں پلاٹ، اور پلاٹ کے بعد ڈائلاگ یا پھر سانگ جو بھی میوزک ایڈ کرنا ہے وہ بھی ریلیٹڈ ٹو ٹاپک ہو اور فائدہ دینے والا ہو. پھر سٹائل آف لینگویج یعنی زبان کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی سادہ، آسان اور عام فہم ہو تاکہ بات سمجھ میں آئے، یعنی اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے بعد پلیس اینڈ ٹائم، وقت اور جگہ کا انتخاب جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. پھر کریکٹرسٹکس ہیں ڈرامہ کی کچھ خاص جو ہیں خوبیاں جو ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اسٹوری شوڈ بی افیکٹو اینڈ انٹرسٹنگ، کہ کہانی جو ہے وہ دلچسپ اور حوصلہ بڑھانے والی ہو، مؤثر ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد فل کنٹینٹ جو ہے، سلیبس جو ہے وہ سبجیکٹ جو جس سبجیکٹ پر بھی ڈرامہ بنایا جا رہا ہے وہ اس کو سلیبس کو کور کر رہا ہو. پھر اس کے ساتھ فیلنگز اور ویلفیئر جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ فیلنگ لیس پارٹ جو ہیں وہ بالکل بھی تاثر نہیں، اثر نہیں انداز ہو رہے ہوتے، بلکہ وہ ورتھ لیس ہوتے ہیں. پھر کریکٹر جو ہے وہ بھی افیکٹو ہو، یعنی جو کردار آپ نے منتخب کیے ہیں تو وہ بھی تاثر چھوڑنے والے ہوں، مؤثر ہوں، حوصلہ بڑھانے والے ہوں. اور پھر اس کے بعد ڈائلاگ بھی جاندار ہونا چاہیے اور مختصر ہونا چاہیے. اس کے بعد کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈرامے کے اندر جتنے بھی کریکٹر ورک کر رہے ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے، اور ڈائلاگ جو ان کی کنورسیشن ہے ان میں کوآرڈینیشن ہونا بھی بہت ضروری ہے. پھر دا پلے شوڈ بی افیکٹو فار ڈیولپنگ دا فیلنگز اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹس کے اندر جذبات پیدا کرنے کے لیے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے جو ڈرامہ ہے، پلے ہے، وہ بہت زیادہ اسے افیکٹو ہونا چاہیے. ووکیبلری اور لینگویج کا سٹائل جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹس لیول ہو، یعنی اسٹوڈنٹ کا جو لیول ہے، جو بھی گریڈ ہے اس کے مطابق زبان کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے تاکہ انہیں سمجھ جو ہے وہ چیزیں آسانی سے آنا شروع ہو جائیں. اور اس کے بعد پلے کا یعنی ڈرامہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو مختلف پارٹس میں، اگر بہت زیادہ تھوڑا لمبا ہے تو مختلف پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیا جائے، جیسے کہ ٹی وی سیریلز ہوتی ہیں، ایک ایپیسوڈ دکھائی جاتی ہے اور پھر نیکسٹ ایپیسوڈ آتی ہے، اسی طرح اس کے پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیا جائے. اور سبجیکٹ کنٹینٹ اینڈ ڈائلاگ شوڈ ناٹ ریفلیکٹ ایڈورسلی آن اینی ریلیجن اور کمیونٹی. کسی کمیونٹی یا مذہب کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عام جو ہے عوام کے لیے وہ فائدہ مند ہو اور سب کے لیے ایک جو ہے وہ سب کی ہمت اور حوصلہ بڑھانے والا ہو، اخلاقیات پہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ڈائلاگ اور سانگ ہو وہ بھی سمپل ہو اور آسانی سے سمجھ آنے والے ہوں. اور پھر دیر شوڈ بی ٹرن اوور ان دا ڈائلاگ، کہ ڈائلاگ کے اندر ٹرن اوور ہونا چاہیے، ایک ہی جیسے یکسانیت والے جو ہیں وہ نئی ڈائلاگ ہونے چاہیے تاکہ دلچسپی کا عنصر برقرار رہے تو اور انجوائمنٹ اور جو ہے وہ بھی موجود ہو اس کے اندر، بوریت کا شکار جو ہے وہ دیکھنے والے نہ ہوں. پھر سٹیپس ہیں ڈرامہ کے، تو وہ بھی 6 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے آؤٹ لائن آف ٹیچنگ